السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور آج ہم اپنا ناول اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اس کا نام ہے بلیک مانسٹر۔ یہ ناول کا ہم پارٹ 5 آج ریڈ کریں گے۔ چلیں آئے لیٹس اسٹارٹ ناول۔ بابا، رانیہ آپ کے پاس؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کہاں گئی رانیہ؟ ساتھ پریشانی سے بولا تھا۔ ڈھونڈو اسے، اور ہاں پولیس کو انفارم کرو، اور ہم دونوں مال میں چلتے ہیں، مجید چودھری بولے تو ساتھ سر ہلا کر ان کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ پیچھے مسز مجید پریشان سی بس دعا ہی مانگ رہی تھیں۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ پیچھے ہوتے ہوئے رو رہی تھی۔ سامنے 3 آدمی کھڑے تھے اور ایک آدمی سکون سے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، جیسے یہ سب دیکھ کر انجوائے کر رہا ہو۔ وہ تینوں آدمی لڑکی کی طرف بڑھے تھے۔ تم رانیہ ہو، سعد کی بیوی۔ آج تمہاری چیخیں پورے اس گھر میں گونجیں گی، اور وہ سعد وہاں تڑپے گا۔ اس کی تڑپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم۔ تم تو صرف مہرہ ہو اس سے بدلہ لینے کا۔ ایک لڑکا رانیہ کے پاس بیٹھا تھا۔ یار یہ تو بہت خوبصورت ہے، چھوڑے مجھے، ہاتھ مت لگائیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے چیخی تھی۔ وہ تینوں ہنسے تھے، اور ایک لڑکے کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ سعد کو ایک USB وصول ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کر اندر آیا۔ کیا ہوا سعد؟ کون تھا باہر؟ مسز مجید اسے دیکھتے ہوئے بولی، ماما کسی نے یہ دی ہے، اور اوپر لکھا ہے رانیہ کا پیغام۔ سعد USB نکال کر ایک پیک ان کی طرف کرتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ اس میں لگاؤ۔ مجید چودھری بولے تھے، دونوں رانیہ کو ڈھونڈ کر تھک گئے تھے، پر اس کا کوئی بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پولیس کو بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ سعد نے USB ٹی وی پر لگائی تھی۔ چھوڑے مجھے، چھوڑے۔ رانیہ کی درد بھری چیخیں ٹی وی پر چلنے لگی تھیں۔ سامنے رانیہ کا وجود تھا جو بے لباس تھا، اور وہ لڑکے اس پر ہنس رہے تھے، اور ایک لڑکا اس پر مکمل طور پر حاوی تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ عارف تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں مجھے۔ رانیہ آنکھوں کو بند کیے رو رہی تھی۔ ہاتھ ان کے آگے جوڑ رکھے تھے۔ مجید چودھری نے درد سے آنکھوں کو بند کر لیا۔ سعد کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ مسز مجید یہ سب دیکھ کر وہاں گر سی گئی تھیں۔ سامنے چلتی اسکرین پر رانیہ کی چیخوں کی آوازیں تھیں۔ سعد کے اندر حوصلہ جیسے ختم ہو رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بے سدھ ہوتے ہوئے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ سعد نے ٹی وی پر چلتی ہوئی رانیہ کی چیخوں اور گڑگڑاہٹ کو سنتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ تبھی سعد کا سیل رنگ ہوا۔ سعد کو کوئی حواس نہیں تھا۔ اسکرین پر صرف لائٹ کی روشنی جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور اس میں رانیہ پر ہوتے ظلم کی آوازیں۔ سعد نے سامنے 7 بڑے واز کو اٹھا کر سامنے ٹی وی پر دے مارا تھا۔ سعد کے اس طرح کرنے سے سب ہی ہوش میں آئے تھے۔ سعد کا بجتا سیل دیکھ کر مجید چودھری نے ہمت کرتے ہوئے سیل اٹھایا۔ ہیلو! اگلے انسان کی بات سنتے ہوئے مجید چودھری نے سیل پر اسپیکر کو آن کیا۔ کیسا لگا میرا تحفہ سعد چودھری؟ یار کل سے تیری بیوی ہمارے پاس ہے، اور بیچاری ابھی بھی بے ہوش ہوئی ہے، پر ہے کمال کی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، سنا تم نے؟ سعد فون کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے چیخا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، پہلے اپنی بیوی کو ڈھونڈ لے، پھر ہمیں بھی جان سے مار دینا، کیونکہ اب وہ اس قابل تو رہی نہیں کہ… ہاں ہاں، سمجھ رہا ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ بکواس بند کر اپنی۔ اب اگر اسے دوبارہ تکلیف دی تو جان سے مار دوں گا، سوچنا بھی مت اسے تکلیف دینے کی۔ سعد ہمت کرتے ہوئے چیخا تھا۔ اچھا تو پھر یہ سن، یہ میرے پاس چاقو ہے، اور اس سے میں تیری بیوی کو ماروں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ دوسری طرف رانیہ کی چیخیں پھر سے سعد کے کان میں گونجی تھیں۔ سعد نے درد سے آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ پلیز اسے کچھ مت کرو، مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو نا؟ مجھ سے لے لو، میری رانیہ کو کچھ مت کرو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، سعد بے بسی سے بولا تھا۔ ہاں ہاں، خدا کے واسطے تمہاری بیوی نے بھی بہت دیے تھے، پر بیچاری پر رحم نہیں کھایا ہم نے۔ بکواس بند کر، خبردار جو میری رانیہ کو کچھ کہا تو آواز نیچے رکھ، ورنہ اور بھی برا کروں گا اس کے ساتھ۔ پلیز چھوڑ دو، مت کرو ایسا، مجھ سے بدلہ لو، میں پوری یونیورسٹی کے سامنے معافی مانگ لوں گا، میری رانیہ کو چھوڑ دو۔ سعد کی بے بسی انتہا پر تھی۔ پیچھے رانیہ کے رونے اور سسکنے کی آوازیں سعد کو پاگل کر رہی تھیں۔ مجھے مار دو مجھے، سنا تمہاری بیوی اپنی
اتنی عزت افزائی پر تو مرنا چاہتی ہے، کیا کروں، مار دوں یا چھوڑ دوں؟ پلیز کچھ مت کرنا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تم لوگوں کے آگے۔ مسز مجید اور مجید چودھری بس چپ سے سن رہے تھے، ان کو تو چپی لگ چکی تھی۔ پلیز خدا کے لیے سعد کی طرف سے میں معافی مانگوں گی، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ سعد نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا جو خود روتے ہوئے ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا، اب انجوائمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ یاد رکھنا سعد تمہاری بیوی کو تمہارے قابل نہیں چھوڑنے والا۔ پلیز خدا کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، رانیہ کو کچھ مت کرو۔ سعد روتے ہوئے چیخا تھا، پر دوسری طرف شاید پھر سے وہ اپنے بدلے میں رانیہ کو ہوس کا نشانہ بنانے لگ گئے تھے۔ میں جان سے مار دوں گا تم لوگوں کا تڑپ تڑپ کے مرو گے، جیسے میری رانیہ رو رہی ہے اسی طرح تڑپو گے تم لوگ۔ سعد چیخا تھا، پر دوسری طرف جیسے کوئی سن نہ رہا ہو۔ موبائل پہ پھر سے رانیہ کی درد بھری چیخیں گڑگڑاہٹ گونجنے لگی۔ بابا، رانیہ، بابا اسے بچا لیں، پلیز کچھ کریں۔ سعد وہ سب سن کر پاگل ہو رہا تھا، اب تو فون کب کا بند ہو چکا تھا۔ کون ہے یہ؟ ہمیں پولیس اسٹیشن جانا ہوگا۔ مجید چودھری اٹھے تھے، ورنہ اس منظر کی وجہ سے تو ان کی ہمت جیسے ختم سی ہو گئی تھی۔ یہ ویڈیو ہم پولیس کو دکھائیں گے؟ نہیں بابا، بالکل بھی نہیں، ہم یہ سب دکھا کر رانیہ کو سب کے سامنے بے لباس کر دیں گے۔ سعد نے نام مصرع ہلایا، پر بچے اس طرح تو بس بابا، ایک دفعہ بہت برا کر چکے ہیں، اسے جلدی سے جلدی ڈھونڈنے پر ویڈیو نہیں۔ سعد نے نام مصرع ہلایا تھا۔ دونوں وہاں سے نکلے تھے۔ سعد نہیں جانتا تھا اب کیا کرنا ہے اسے اور کیا نہیں۔ مسز مجید سے تو کچھ بھی نہیں بولی جا رہا تھا۔ رانیہ کی حالت دیکھ کر وہ بالکل چپ سی کر گئی تھی۔ 2 دن ہو چکے تھے اس بات کو، پر رانیہ کا کچھ پتہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ پولیس نے عارف کو بہت تلاش کیا، پر اس کا بھی کوئی پتہ معلوم نہیں ہوا تھا، اور اس کی پہنچ بھی بہت زیادہ تھی۔ سعد اپنی ہر مکمل کوشش کر چکا تھا، پر کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ گھر میں سوگ کا سما تھا۔ ماما دعا کریں میری رانیہ ٹھیک ہو، یہ سب خواب ہو اور میں آنکھیں کھولوں اور پھر سے سب پہلے جیسا ہو جائے۔ سعد مسز مجید کی گود میں سر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے کہیں آنسو بہہ گئے تھے۔ مسز مجید کی آنکھیں خود نم سی ہو رہی تھیں۔ دعا کرو سعد وہ مل جائے، اور اسے سنبھالنا سب سے مشکل ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تو مسز مجید بولتے چپ سی کر گئی تھی۔ ماما میں اسے سنبھال لوں گا، دور لے جاؤں گا یہاں سے، بس وہ مل جائے، میری رانیہ مل جائے مجھ سے۔ سعد مسز مجید کی طرف رخ کر کے روتے ہوئے بولا، مل جائے گی میری رانیہ کی قسمت۔ مسز مجید بولتے ہوئے رو دی تھی۔ سعد کا فون رنگ ہوا۔ سعد نے فون کو دیکھتے ہوئے جلدی سے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو، کچھ پتہ چلا رانیہ کا؟ سعد نے فون اٹھا کر کہا، کیونکہ دوسری طرف پولیس کی کال تھی۔ سر، ایک لاش ملی ہے سڑک پر، اور اس کا حلیہ بھی ویسا ہی ہے جیسا آپ نے بتایا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا سر، آپ آ جائیے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ایڈریس بھیج رہے ہیں، آ جائیے جلدی سے۔ دوسری طرف کی بات سن کر سعد کو اپنے کان سائے سائے کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا ہوا سعد؟ ماما وہ سعد اٹکا۔ وہ کیا سعد؟ ماما کوئی ڈیڈ باڈی ملی ہے، سعد نے اپنا حلق تر کرتے ہوئے اٹک کر کہا۔ وہ رانیہ نہیں ہوگی، مسز مجید بولی تو سعد نے ان کی طرف دیکھا۔ جی وہ رانیہ نہیں ہو سکتی، سعد بولتے ہوئے جلدی سے اٹھا تھا اور کار کی کیز لے کر جلدی سے باہر بھاگا۔ یا اللہ، وہ رانیہ نہ ہو۔ سعد گاڑی میں بیٹھا دل میں دعا گو تھا، گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہوئے جلدی سے پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کاش وہ تم نہ ہو، کاش۔ گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہوئے دل میں بڑبڑا رہا تھا۔ پولیس کی بتائی جگہ پر پہنچ کر جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا، اس کے دل کی رفتار حد سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اس کے کان میں رانیہ کے بولے گئے الفاظ گونج رہے تھے، سیڈ، کون سا رنگ پسند ہے تمہیں؟ بلیک۔ مجھے کالے رنگ کا پھول پسند ہے، مجھے کالے رنگ کے پھول پسند ہیں، مجھے کالا رنگ خوف میں مبتلا کرتا ہے سیڈ۔ اس کے لہجے میں عجیب سا خوف تھا۔ پر میرے روم میں پڑی ہر چیز بلیک ہے جانا، میرے لیے اس رنگ کو چھوڑ نہیں سکتے تم؟ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ نو مائی لو، ہاں ہاں، اس کا مذاق انداز پانے والا تھا۔ اس کے کہکہے میں سچائی تھی۔ ایک دن میں جب دنیا سے گئی تو اسی رنگ میں جاؤں گی، صرف تمہارے لیے۔ اور آج اس کی لاش سڑک پر پڑی تھی اور اس کے کپڑوں کا رنگ کالا تھا، بلیک۔
سعد پاگلوں کی طرح بالوں کو نوچتے ہوئے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ سامنے پڑا وجود کوئی اور نہیں، اس کی محبت، اس کی بیوی تھی۔ سعد کی دل دہلا دینے والی چیخیں پوری سڑک پر گونجی تھیں۔ روتے ہوئے وہ کوئی پاگل دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ مجید چودھری بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ رانیہ کی لاش پر جلدی سے کپڑا دیا گیا تھا اور اسے مجید چودھری نے ہی کنفرم کیا تھا اور اسے وہاں سے اٹھا کر لے جایا گیا تھا۔ سعد وہیں زمین پر بیٹھا روتے ہوئے کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ مجید چودھری میں خود اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ سعد کو سنبھال سکے۔ ماما، رانیہ ایسے کیسے جا سکتی ہے ہمیں چھوڑ کے؟ سعد سامنے پڑے رانیہ کے وجود کو دیکھتے ہوئے پاگل سا ہو رہا تھا۔ ابھی ایمبولینس سے رانیہ کی باڈی کو اتار کر نیچے رکھا گیا تھا۔ پولیس کی کارروائی پوری ہونے کے بعد اب رانیہ کی لاش کو گھر لایا گیا تھا۔ علیان اور صالحہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ مسٹر سعد، ہمیں آپ کے سگنیچر چاہیے۔ پولیس بھی وہاں آئی تھی۔ وہ سعد سے بولی، جس کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل سا لگ رہا تھا۔ سعد نے ان کی طرف دیکھا تھا اور سامنے پڑی لاش کی طرف۔ آپ کی بیوی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور ان کے جسم پر جگہ جگہ جلنے اور کٹ کے نشانات ہیں اور ان کے دل پر وار کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے… یہ سب سن کر سعد کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا؟ سعد بولا تو اسے خود کی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی۔ ان کی باڈی کو کاٹ کر ان کے دل کے مقام پر وار کیا گیا اور یہ سب ہوش میں ہوا ہے۔ یہ سب سن کر سعد نے ضبط سے آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ اور آپ کی بیوی کے ساتھ ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ زیادتی کی گئی ہے۔ سعد کچھ نہیں بولا تھا اور چپ چاپ سائن کر گیا۔ اندر سے سعد کو رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رانیہ کی لاش کو اندر لے جایا گیا۔ سعد اپنی ہی سوچ میں سن وہاں کھڑا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ سعد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا جہاں رانیہ تھی۔ یہ لڑکا سبز قدم ہے؟ سعد کو پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ سعد کے چہرے پر اذیت بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ سچ میں رانیہ، سچ میں سبز قدم ہوں۔ آپ کو میری محبت کھا گئی آپ کو میرا ساتھ برباد کر گیا۔ سعد سامنے پڑے وجود کو دیکھتے ہوئے ہنس کر بولا۔ وہاں بیٹھی مسز مجید یا صالحہ، کسی کو بھی ہوش نہیں تھا۔ رانیہ کی لاش نے سب کو بے حد رلا دیا۔ میں سعد چودھری آپ کے ہر دکھ، ہر تکلیف کا بدلہ سود سمیت لوں گا۔ وہ رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر اس کے ماتھے پر آہستہ سے لب رکھتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا اور قدم پیچھے کرتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ کہاں جا رہے ہو سعد؟ علیان نے اسے روکا تھا۔ بھائی، رانیہ کی آخری آرامگاہ کو دیکھنے اپنے ہاتھوں سے۔ سعد اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولتے بولتے پھر چپ کر گیا۔ سعد، علیان بولتے ہوئے اس کے گلے لگا تھا۔ بھائی، چھوڑ گئی مجھے، اتنی بڑی سزا دے گئی اپنے سعد کو، چھوڑ گئی کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ بھائی، مجھ سے ناراض تھی وہ، مانی بھی نہیں اور چھوڑ کر چلی گئی۔ جس دل میں تھا وہاں اس نے اس دل پر وار کیا۔ میں کیسے اتاروں گا اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں، کیسے؟ سعد بچوں کی طرح روتے ہوئے بول رہا تھا۔ بھائی، اسے کہیں آ جائے، کاش اس دن میں نہ لے کر جاتا اسے، ڈانٹ دیتا، زبردستی کرتا، پر نہ جانے دیتا۔ بھائی، مجھے پتہ ہوتا تو میں اسے چھپا لیتا سب سے۔ سعد رو رہا تھا۔ علیان کے لیے اسے سنبھال پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بھائی، اس کی حفاظت کا دعویٰ کیا تھا، نہیں کر پایا اس کی حفاظت۔ سب نے اسے بے لباس کر کے ایک بار نہیں بار بار، اور میں… سعد رو رہا تھا۔ میں نے بہت تکلیف دی ہے اسے، اور آج اس نے سب بدلے پورے کر لیے، سب بدلے ایسے پورے کیے ہیں کہ مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ کہتی تھی تمہارے پسند کے رنگ میں اس دنیا سے جاؤں گی، اور دیکھا بھائی اس کے کپڑوں کا رنگ۔ بھائی، وہ وعدے کی پکی نکلی، میں ہی جھوٹا تھا۔ میں نے اسے اتنی تکلیف دی ہے کہ اب وہ کبھی بھی میرے پاس نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں۔ سعد علیان کے ساتھ لگا، اتنا رویا کہ علیان خود بھی اس کے ساتھ رو دیا۔ رانیہ کی موت کو پورے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ سعد اپنے کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا، پر ہر لمحہ وہ یاد آتا جو اس کے ساتھ گزرا تھا۔ رانیہ کے ریپ کیس کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا۔ عارف نے بہت چالاکی سے سب کچھ ختم کروا لیا تھا۔ اپنی پاور کے دم پر اسے صرف 2 ماہ کے اندر سب ختم ہو چکا تھا۔ سعد چپ سا ابھی بھی وہیں زمین پر بیٹھا چھت کو گور رہا تھا۔ چھوٹا سا پپی سعد کے پاس آیا اور اس کے پاؤں میں بیٹھ کر اپنا سر ہلا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی اس کی یاد آ رہی ہے؟
سعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولا، مجھے بھی بہت یاد آتی ہے اس کی۔ پہلے یہ تھا وہ مل جائے گی، پر اب کہاں سے لے کر آئے گی اسے، کہاں سے؟ اب تو نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ ناراض ہو گئی ہے مجھ سے، اس دفعہ تو منانے کا کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ سعد اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولا، لہجہ نم تھا، پر فکر مت کرو، ہم دونوں اس کا بدلہ لیں گے مل کر۔ ہاں، اس انسان کو زندہ درگور کر دوں گا جس نے میری رانیہ کو تکلیف دی۔ سعد کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا۔ سعد سے پہلا نمبر عارف کا ہے، سب سے پہلا نمبر عارف کا ہے۔ اسے تو میں ایسی دردناک موت دوں گا کہ وہ جان ہی نہیں پائے گا کہ میں کون ہوں۔ میں اپنی رانیہ کا سعد، اپنی پری کا مانسٹر، بلیک مانسٹر۔ سعد آنکھوں میں نفرت اور جنون لیے بولا تھا، چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ آج رات ہمارے پہلے قاتل کی موت ہوگی، اور پھر ہوگی خون کی ہولی کی شروعات۔ ایک ایک کو ڈھونڈ کر بدلہ لوں گا، ایک ایک کو ڈھونڈ کر۔ سعد اسے پیار کرتے ہوئے بولا تھا، آنکھوں سے سعد اسے پیار کرتے ہوئے بولا تھا، آنکھوں سے ایک باغی آنسو بہہ نکلا تھا، جو رانیہ کی اذیت اور تکلیف پر تھا، جو سعد کی محبت، عشق اور بیوی کی موت پر تھا۔ بلیک ہوڈی پہن کر اپنی ہر چیز کو سعد نے تیار کیا تھا۔ میں کسی قانون کی مدد نہیں لوں گا، میں رانیہ کا کیس خود لڑوں گا، اس کے ہر مجرم کو سزا ملے گی، ضرور ملے گی۔ سعد خود سے بولتے ہوئے اپنا بیگ پکڑ کر کھڑکی کے راستے باہر جانے ہی لگا تھا کہ اسے اپنے ساتھ پپی کی آواز آئی۔ سعد مسکرایا تھا اور اسے پکڑ کر پیار کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ چلو۔ سعد اپنے ساتھ لگائے ہی کھڑکی سے باہر نکلا تھا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیوار سے کود کر باہر چلا گیا۔ سعد نے سب سے پہلے کسی کی مدد نہیں لی تھی، اکیلا ہی اس معاملے میں سے نپٹنا چاہتا تھا۔ آج تمہارے پہلے مجرم کو سزا ملے گی، سعد خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے مسکرایا تھا اور پھر اپنی منزل کی طرف نکل گیا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، پارٹی میں موجود ہر شخص نشے میں مدہوش تھا۔ آج عارف نے پارٹی رکھی تھی، کل اس کی شادی تھی، اور آج اسی لیے اس نے پارٹی رکھی تھی تاکہ انجوائے کر سکے۔ اس کے دوست اور وہ کچھ لڑکیاں موجود تھے، سب اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ پارٹی فارم ہاؤس میں تھی۔ عارف تو بہت تیز نکلا، تو نے اس سے اچھا بدلہ لیا۔ عارف کا دوست اس کے ساتھ کھڑا گلاس میں وائن پیتے ہوئے بولا، ہاں ہاں عارف ہوں میں، اپنی بے عزتی کا بدلہ تو لینا بنتا تھا۔ عارف ہاتھ میں پکڑے گلاس کو ایک ہی گھونٹ میں پیتے ہوئے ہنس دیا، پر تھی وہ لڑکی پیاری، مجھے بہت مزہ آیا، اور سعد کی تڑپ دیکھ کر تو دل کو سکون مل گیا میرے۔ ہاں ہاں، عارف نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو نیچے زمین پر پھینکتے ہوئے ہنس کر کہا، چلو پارٹی انجوائے کرو پھر اب۔ ہاں، کل کو شادی ہے تیری، اور پھر تو بیوی کا غلام۔ عارف کا دوست ہنسا، میں کسی کا غلام نہیں بنوں گا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، بس اپنی مرضی کا۔ عارف اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے اور سرد لہجے میں بولتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے چلایا، عارف اپنی حد میں رہو، تو ہی نہیں ہم بھی عزت دار لوگ ہیں، تم سب لوگ میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہو، سنا تم لوگوں نے، سنا تم سب نے؟ عارف زور سے بولتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ اس کے سب دوست ان دونوں کو بس دیکھتے رہ گئے تھے۔ دیکھ لوں گا تمہیں میں، آیا بڑا، عارف کا دوست بولتے ہوئے دوسری سائیڈ پر چلا گیا۔ ان کی باتیں سنتا سعد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اندر کی طرف بڑھ گیا جہاں اسے سب ختم کرنا تھا۔ تمہیں تو ایسی سزا ملے گی کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے، سعد وہاں کے کیمرے کو ہیک کرتے ہوئے خود سے بولا تھا۔ اسی وقت وہ عارف کے کمرے میں بیٹھا اس پر مکمل نظر رکھے ہوئے تھا۔ تمہیں تو ایسی موت دوں گا کہ تم میری بیوی سے زیادہ تڑپو گے، سعد لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ تیاری مکمل ہوئی، سعد بولتے ہوئے ہنس دیا اور ایک سائٹ پر جا کر وہاں بنے سوئچ بورڈ کو دبا دیا تاکہ سارے فارم ہاؤس کی لائٹ بند ہو جائیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ایسا ہو گیا، سارا فارم ہاؤس اندھیرے میں ڈوب گیا۔
سعد کو عارف کی نشے میں جھومتی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ باہر سب سے لڑ رہا تھا اور اس کے لڑنے سے سب اسے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ سعد نے مسکراتے ہوئے نیچے کی طرف قدم بڑھائے اور عارف کے پاس گیا۔ کون ہو تم؟ سعد نے عارف کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سعد کچھ بھی بولے بنا اسے کمرے کی طرف لے کر آنے لگا۔ مجھے عارف کو کہتا ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کی غلامی کروں گا۔ میں عارف نشے میں عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا۔ نہیں سر، آپ نہیں کریں گے، فکر مت کریں۔ سعد اپنی آواز بدلتے ہوئے عجیب انداز میں ہنس دیا۔ ہاں تم صحیح وفادار ہو میرے۔ ہاں عارف کسی کا غلام نہیں بن سکتا، کسی کا نہیں۔ ہاں تجھے تو میں کتے والی موت دوں گا، تو غلام نہیں کتے والی موت مرے گا۔ سعد اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے دل میں بولا۔ سعد نے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دونوں ہاتھ بیڈ سے باندھ دیے۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ عارف اس کی طرف دیکھتے ہوئے چلایا تھا۔ کون ہو تم؟ عارف کا نشہ جیسے ٹوٹنے لگا تھا۔ تیری سزا، میں بلیک مانسٹر ہوں اور آج تجھ سے تیری ہی ہر غلطی کی سزا ملے گی، ہر غلطی کی۔ سعد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سعد نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر ہاتھ میں پکڑی ایک گولی کو عارف کے منہ میں رکھ دیا اور اوپر سے منہ بند کر دیا۔ عارف کی بہت کوشش کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پایا۔ یہ کیا ہے؟ فکر مت کرو، زہر نہیں ہے، تمہیں ہوش میں لے کر آنے والی گولی تھی۔ ایسے اتنی آسانی سے موت تو نہیں دوں گا میں تمہیں۔ سعد نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ کون ہو تم؟ بتایا تو تھا، بلیک مانسٹر۔ سب کے لیے مانسٹر ہوں میں، سب کے لیے۔ سعد کی آنکھوں میں رانیہ کے ساتھ ہوئے واقعے کی جیسے فلم چلنے لگی تھی۔ سعد نے اپنی پینٹ اوپر کرتے ہوئے اس میں سے ایک چاقو نکالا تھا، پھر ہاتھ میں پکڑا ایک کپڑا عارف کے منہ میں ڈالا۔ اس کی شرٹ کے اگلے بٹن کھولتے ہوئے اس کے سینے پر چاقو کو پھیرنے لگا۔ عارف کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے پر پھر بھی وہ پوری کوشش کر رہا تھا خود کو ہلانے کی۔ سعد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ عارف کی بے بسی دیکھ کر۔ میں نے کہا تھا میں سب کو برباد کر دوں گا اگر میری رانیہ کو تکلیف دی تو تم سب نے اس کے ساتھ۔ سعد نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ رانیہ کے نام پر عارف کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس دل کے مقام پر وار کیا تھا۔ سعد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اور کہا اور آہستہ آہستہ چاقو کو اندر کرنے لگا۔ درد کی وجہ سے عارف کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ عارف چیخنا چاہتا تھا پر وہ ایسا کر نہیں پا رہا تھا، رانیہ کو تکلیف دی تھی۔ سعد نے کہتے ہوئے پھر سے چاقو باہر نکالا اور پھر سے آرام سے چاقو کو اندر کرنے لگا۔ عارف بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا پر کر کچھ نہیں پا رہا تھا، نہ ہی چیخ پا رہا تھا۔ عارف سعد نے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر کئی کاٹ لگائے تھے۔ عارف نے تڑپتے ہوئے نام اس طرح ہلایا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھیوں کا بھی ایسا ہی برا حال کروں گا میں، سب کو دردناک موت دوں گا، بہت دردناک۔ سعد نے کہتے ہوئے اس کے گلے کی رگ کاٹ دی تھی۔ جب سعد کو یقین ہو چلا کہ اب وہ نہیں بچ پائے گا تو سعد اس سے پیچھے ہوا، ہاتھ میں تھامے مرچ مسالے کو اس کے زخموں کے ہر مقام پر لگانا شروع کر دیا۔ عارف کی تڑپ اور بڑھتی جا رہی تھی، وہ تڑپ رہا تھا۔ سعد یہ سب کرنے کے بعد سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا اور چپ چاپ اسے تڑپتے ہوئے دیکھنے لگا، جس کی طرف سعد کو سکون دے رہی تھی۔ رانیہ دیکھو، تمہارے مجرم کو ایسی سزا دے رہا ہوں میں، پر دل میں ابھی بھی وہ والا سکون نہیں ہے۔ سعد سامنے پڑے عارف کو دیکھتے ہوئے سوچ کر رہ گیا۔ ایک باغی آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلا تھا، جس کو صاف کرتے ہوئے سعد اٹھا تھا اور اپنے چھوڑے ہر نشان کو سمیٹ کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ پیچھے عارف وہی تڑپتا رہ گیا۔ سعد نے اپنے پپی کو اٹھایا اور جیسے وہ آیا تھا ویسے وہاں سے باہر نکل گیا۔ گھر جیسے کھڑکی سے گیا تھا اسی سے واپس آیا۔ پہلی کامیابی مبارک ہو، خود سے بولتے ہوئے بیڈ پر ڈھہ سا گیا تھا۔ رانیہ ایک کسک سی چھوڑ گئی ہیں آپ میرے دل میں، جو شاید ساری زندگی نہیں ختم ہونے والی۔ سعد صبح اٹھ کر نیچے آیا تھا۔ آج اتنے دن بعد وہ نیچے آیا تھا سب کے ساتھ۔ مسز مجید اور مجید چودھری ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ علیان واپس دبئی چلا گیا تھا۔ سعد دیکھو ہماری رانیہ کو مارنے والے کو اللہ نے کتنی بڑی سزا دی ہے، اس کے دوست نے ہی اسے مار دیا۔ مسز مجید سعد کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ میرے اللہ نے انصاف کر دیا۔ مسز مجید رو دی۔ سامنے نیوز میں چل رہا تھا کہ آری ورث کے دوست کی لڑائی میں اس کے دوست نے ہی اسے بے دردی سے مار دیا۔ سارا الزام اس کے دوست پر آیا تھا۔ ماما ناشتہ، سعد سپاٹ سے انداز میں بولا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی سعد؟ اس کے مرنے سے رانیہ واپس تو نہیں آ جائے گی؟ سعد ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لہجہ بے تاثر تھا۔ پر اس کا مجرم مر گیا، اچھا ہے نا؟ مسز مجید بولے تو دونوں اس کی طرف دیکھے۔
جی بہت اچھا ہے، بہت اچھا، ساتھ ان کو اپنے ساتھ لگا کر بولا تھا۔ مسز مجید اس کے ساتھ لگی تو رو دی۔ بہت تڑپی ہوگی میری بچی، بہت زیادہ۔ درندوں کو بھی اللہ ایسی ہی دردناک موت دے، ایسے ہی دردناک، مسز مجید روتے ہوئے بولی۔ پاس بیٹھے مجید چودھری کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ جی انشاءاللہ ایسی ہی موت ماریں گے ان سب کو بھی، سعد آنکھوں میں عجیب سا جنون لے کر بولا تھا۔ رانیہ کی موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مسز مجید اور مجید چودھری بھی چپ سے ہو گئے تھے۔ آج اتنے دن بعد عارف کی دردناک موت نے سب کو ایک خوشی دی تھی، ورنہ تو پولیس تو اس کیس کو بند کر چکی تھی۔ ماما بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دیں؟ سعد مسکرا کر بولا تو مسز مجید نے بھی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ ابھی بناتی ہوں اپنے بچے کے لیے، مسز مجید بول کر کچن کی طرف گئی۔ بابا، سعد مجید چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجید چودھری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ تم نے کیا ہے سعد ان کی بات سن کر مسکرا دیا۔ آج میں جان گیا میرے بابا مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ سعد ہنس دیا۔ اس دفعہ میں یہی کہوں گا کہ بہت اچھا کیا تم نے، ان جیسے درندوں کو جان سے مار دینا چاہیے، اس سے بھی دردناک موت ملنی چاہیے ان سب کو۔ مجید چودھری بولے تو سعد کے حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مجید چودھری بولے تو سعد بھی مسکرا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں رانیہ کے ہر قاتل کو دردناک موت دوں گا۔ سعد سامنے چلتی نیوز کو دیکھتے ہوئے خود سے بولا۔ 1 سال میں سعد نے سب کو ڈھونڈ کر بدلہ لیا تھا، پر اس طریقے سے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ ان میں سے ایک آدمی لاپتہ تھا جس کا نام سعد کو ابھی معلوم ہوا۔ پورا 1 سال ہو چکا تھا رانیہ کو گئے، پر جو مین کھلاڑی تھا وہ عارف نہیں کوئی اور تھا۔ عارف تو بس ایک مہرہ تھا جس کو استعمال کرتے ہوئے سعد سے بدلہ لیا گیا، پر سعد کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بدلہ کس چیز کا۔ سعد سے بلیک مانسٹر سے تک کے سفر میں سعد بالکل بدل گیا تھا۔ نہ کسی سے زیادہ بات کرتا تھا، اور یونیورسٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب صرف آفس سے گھر، سیریس سا سعد بن گیا تھا جسے دنیا میں کسی کی بھی پرواہ نہ تھی، بس اپنی ہی ایک دنیا تھی اس کی۔ سعد اکثر ہی ایسے درندوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگا تھا جو ان جیسی نہتی لڑکیوں کے ساتھ غلط کرتے تھے۔ سعد سچ میں بلیک مانسٹر بن کر رہ گیا تھا، مجرموں کے لیے، درندوں کے لیے۔ سعد ابھی بھی آفس سے واپس آ رہا تھا کہ اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ سعد نے ایک دم سے بریک لگایا اور غصے سے گاڑی روکتے ہوئے باہر نکلا۔ وہ لڑکی خوف سے نیچے بیٹھ گئی تھی، سر نیچے جھک گیا۔ اندھی ہیں آپ، دیکھ کر نہیں چل سکتی تھیں؟ سعد غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چلایا۔ جو خوفزدہ سی نیچے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ سعد کو ایک دم عجیب سا احساس ہوا، رانیہ بھی اسی طرح خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ سعد نے 2 قدم پیچھے لیے، تب ہی اس لڑکی نے سر اٹھایا تھا، بکھرے بال، چہرے پر خوف، اور وہ جلدی سے سیدھا ہوتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ سعد کی نظروں میں حیرت تھی اور سامنے کھڑی لڑکی کی نظر میں خوف کی بجائے اب نفرت تھی۔ رانیہ، سعد کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا تھا۔ سعد اس کی طرف قدم بڑھاتا وہ لڑکی اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ رانیہ، سعد کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا، پر وہ لڑکی وہاں سے بھاگتے ہوئے دوسری طرف چلی گئی۔ سعد اس کے پیچھے بھاگا، تب تک وہ لڑکی ایک گاڑی میں بیٹھی اور وہ گاڑی وہاں سے پل میں غائب ہو گئی۔ سعد اپنی گاڑی میں جا کر اس گاڑی کا پیچھا کرتا، تب تک وہ گاڑی بہت دور جا چکی تھی۔ مجھے معلوم کر کے بتاؤ یہ گاڑی کس کے پاس ہے اس شہر میں، اور یہ کام مجھے آج کے آج ہی بتاؤ، سعد اپنے کسی آدمی کو کال کرتے ہوئے بولا۔ سعد اس وقت گھر واپس آیا تھا اور باہر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا دل بے چین سا تھا اور ایک کسک سی تھی دل میں۔ مسز مجید نیچے آئی تو سعد کو سامنے پریشان سا بیٹھا دیکھا تھا۔ کیا بات ہے سعد، سب ٹھیک ہے؟ ماما ایک بات کہوں مانیں گی؟ کیا بات ہے سعد؟ مسز مجید خود پریشان ہو چکی تھی۔ ماما، میں نے خود رانیہ کی میت کو قبر میں اتارا تھا، سعد اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولا۔ اس بات کو سن کر مسز مجید کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے سعد؟ ماما، میں نے آج اسی شکل کی لڑکی کو دیکھا، مجھے ایسے لگا وہ رانیہ ہے۔ ماما، وہ رانیہ ہی تھی، مجھے ایسے محسوس ہوا وہ رانیہ ہے سچ میں ماما۔ سعد ایک دم سے بولتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سعد، سنبھالو خود کو، رانیہ مر چکی ہے۔ مسز مجید خود رونے لگی تھی، سعد کے سر کو گود میں لیے نم لہجے میں بولی۔ ماما، مجھے محسوس ہوا وہ رانیہ تھی، وہ تمہاری نظروں کا دھوکہ ہوگا سعد، رانیہ مر چکی ہے۔ مسز مجید سعد کا سر سہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے بولی۔ جی ماما۔ سعد آنکھوں کو موند گیا تھا۔ ایک دم سے پھر سے آنکھوں کے سامنے وہ منظر اور اس کا بھاگنا سعد کے سامنے آیا تھا۔ اس کی آنکھیں ان آنکھوں میں
ماما اس لڑکی کی آنکھوں میں نفرت تھی میرے لیے، ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ وہ رانیہ ہی تھی۔ سعد ایک دم سے سر اوپر اٹھا کر مسز مجید سے بولا، سعد بس کر دو، رانیہ مر چکی ہے، بس اب جاؤ آرام کرو تھوڑی دیر۔ مسز مجید نم لہجے میں بولی۔ سعد چپ چاپ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مسز مجید اسے بس جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرا بچہ کیا سے کیا ہو گیا ہے، سب برباد ہو گیا، میری رانیہ بولتے ہوئے چپ سی کر گئی تھی۔ کیا ہوا عرصہ، سب ٹھیک ہے؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئے کیوں ہیں؟ وہ جب گھر آئی تو شاذم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ ایسے پریشان سی لگی تھی۔ میں ڈر گئی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ رکے، میں پانی لے کر آتا ہوں، شاذم بولتے ہوئے پانی لینے گیا۔ یہ لے پانی پی لے، شاذم نے اسے گلاس تھمایا تھا۔ تھینک یو۔ پانی پینے کے بعد عرصہ بولی، کیا ہوا ہے آپ کو، آپ بتائیں۔ کچھ نہیں، بس وہ روڈ پار کرتے ہوئے ایک آدمی کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ آپ پاگل ہیں، کتنی دفعہ کہا ہے میں نے آپ کو کہ مت جایا کریں آپ باہر، پر آپ ہیں کہ بالکل نہیں سنتی۔ آئندہ آپ اکیلی باہر نہیں جائیں گی۔ شاذم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں بولا، آنٹی سے پوچھ کر گئی تھی، بس ضرور ہی جانا تھا مجھے۔ وہ منمنائی، کوئی بات نہیں، پر اب آپ جب بھی جائیں گی یا تو میں جاؤں گا آپ کے ساتھ یا پھر ماما یا پھر کوئی اور، اکیلے کبھی بھی نہیں جائیں گی۔ شاذم بولا تو اس نے سر ہلا دیا۔ شاذم سچ میں عرصہ کو پریشان دیکھ چکا تھا۔ شاید جائے روم میں جا کر آرام کرنے۔ جی، پر وہ شخص پاگل تھا، میرے پیچھے آنے لگا، میں ڈر کر بھاگ آئی تھی۔ عرصہ گھبرائی ہوئی بولی، کیا مطلب کون تھا وہ؟ پتہ نہیں کون تھا، پر میرے پیچھے آنے لگا، میں خوفزدہ ہو چکی تھی اور میں بھاگ آئی۔ کون تھا وہ؟ پیچھے سے شاذم کی ماما آ کر بولی تھی، آنٹی پتہ نہیں کون تھا وہ، بس میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، بہت زیادہ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، آئندہ میں ساتھ جایا کروں گی آپ کی، شرمین بولی۔ جائیں آپ آرام کریں اب، شرمین اسے پیار دیتے ہوئے بولی تھی۔ جی آنٹی، عرصہ بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ماما دھیان رکھا کریں اس کا، آپ جانتی ہیں نا اسے نہ شہر کے راستوں کو پتہ ہے اور نہ کچھ، پھر بھی آپ اسے بھیج دیتی ہیں۔ شاذم پریشان سا بولا، میں جانتی ہوں، میں نے تو اسے ڈرائیور کے ساتھ ہی بھیجا تھا، اکیلے ایسے بور ہو رہی تھی، اور ایک دم سے ماں کی وفات کے بعد تو بالکل ہی اکیلی ہو گئی ہے بچی۔ ماما جانتا ہوں، پر پھر بھی آپ اسے اب اکیلے مت بھیجیے گا۔ شاذم بولتے ہوئے سر صوفے پر ٹکا گیا۔ کیا بات ہے شاذم، اتنے پوزیسو کیوں ہو رہے ہو؟ شرمین اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ماما مجھے عرصہ سے محبت ہونے لگی ہے، اس کے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے شاذم آنکھوں کو بند کیے مسکراہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ شرمین بھی بیٹے کی بات سن کر مسکرا دی۔ میرا بچہ، مجھے تو عرصہ ویسے ہی بہت پسند ہے، تو ماما آپ بات کریں عرصہ سے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، دن بدن میں اس کے لیے اور بھی زیادہ پوزیسو ہوتا جا رہا ہوں۔ شاذم شرمین کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر پیار بھرے لہجے میں بولا، جی ضرور کرتی ہوں میں بات، اور پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے کروں گی۔ وہ بولی تو شاذم مسکرا دیا۔ کون تھا وہ؟ کون تھا؟ اس کی آنکھیں باتیں کرتی ہیں، عجیب انسان ہے وہ۔ عرصہ فریش ہو کر باہر آئی تو اپنے بالوں کو ٹاول سے صاف کرتے ہوئے خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ پاگل ہی تھا جو بھی تھا، ٹاول کو بیڈ پر اچھال کر بالوں کو برش کرنے لگی۔ میں اندر آ جاؤں؟ شرمین کی آواز سن کر عرصہ نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ جی آنٹی، آ جائیں آپ۔ عرصہ جلدی سے بیڈ پر پڑا ٹاول اٹھا کر بولی، عرصہ آپ ٹھیک ہے نا آپ؟ جی آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس اس وقت خوفزدہ ہو گئی تھی، پر اب بالکل ٹھیک ہوں۔ عرصہ مسکرائی، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ جی آنٹی بولیں۔ عرصہ آپ کو کوئی پسند تو نہیں ہے؟ شرمین بولی تو عرصہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا آنٹی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ بتائیں، آپ کو کوئی پسند ہے تو میں اس سے آپ کی بات کروں گی۔ آنٹی میں بہت جلدی یہاں سے چلی جاؤں گی، عرصہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا کس نے کہا؟ آپ کیوں جائیں گی یہاں سے؟ آپ میری بیٹی ہیں، شرمین اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا چکی تھی۔ آنٹی میں تو بس میری لائف میں کوئی نہیں ہے، بس میں یہی جاننا چاہتی تھی کیونکہ وہ بولتے ہوئے ٹھہری تھی۔ عرصہ بس ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ شاذم آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے جان لوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی اور تو نہیں ہے۔ شرمین بولی تو عرصہ لب کاٹتے ہوئے سر جھکا گئی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ شاذم سے شادی کریں گی؟ میں آپ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ شرمین بولی تو عرصہ نے نظروں کو جھکا لیا تھا۔ پر آنٹی، کیا بات ہے عرصہ؟ شاذم نے آپ کو کہا؟ عرصہ ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا،
شاذم کی خواہش پر ہی میں آپ کے پاس آئی ہوں بیٹا۔ شرمین کے بولنے پر عرصہ مسکرا دی۔ آپ کو جیسے بہتر لگے آنٹی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، آپ نے مجھے خوش کر دیا میرے بیٹے کی خوشی دیکھ کر۔ شرمین مسکراہٹ بھرے لہجے میں بولتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ عرصہ بھی مسکرا دی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پرسوں جو جمعہ آ رہا ہے تم دونوں کی انگیجمنٹ رکھ دیتے ہیں۔ جی میں تو بہت جلد اپنے شاذم کی اور آپ کی شادی کر دوں گی بس۔ شرمین نے بولتے ہوئے عرصہ کا ہاتھ چوما تھا اور خوش ہوتے ہوئے باہر چلی گئی۔ پیچھے عرصہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ خوش ہو یا پھر روئے۔ عجیب سی کیفیت ہو چکی تھی اس کی۔ سر یہ 2 نام بھیجے ہیں آپ کو، یہ گاڑی بس 2 لوگوں کے پاس ہے۔ سعد کو اس کے پی اے کی کال آئی تھی۔ ٹھیک ہے سعد نے کہتے ہوئے کال بند کر دی تھی۔ شاذم خان اور جسٹس اطہر عباس، کون ہو سکتا ہے اس میں سے وہ؟ سعد دونوں ناموں کو دیکھتے ہوئے سوچ کر خود سے ہی بولا تھا، وہ رانیہ ہی تھی، وہ میری رانیہ تھی، اسے میرے پاس آنا ہوگا۔ وہ میری ہے، صرف میری رانیہ سعد کی ہے، سعد کی۔ وہ ایک جنون سا بولا۔ سعد نے اپنا فون لیا تھا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ میری بات سنو، میں تمہیں کچھ سینڈ کر رہا ہوں، مجھے ان کی سب انفارمیشن چاہیے، ایک ایک پل کی انفارمیشن لا کر دو مجھے۔ سعد نے بولتے فون بند کر دیا تھا اور نام سینڈ کر دیا۔ آپ مجھ سے مل جائیں۔ سعد بیڈ پر گر سا گیا تھا۔